وہ مکہ مکرمہ کا شہر جہاں حضور علیہ السلام نکلے اور غار کے اندر رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر مدینہ منورہ گئے۔ آج حضور علیہ السلام جو ہے فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار مسلح حضور کے دائیں بائیں چل رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے یہی فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کیا کرنا ہے؟ جب جشن کا سما آ جائے، فتح کا سما آ جائے، کامیابی مل جائے، پھر بھی اللہ کی حمد کرنی ہے اس کی تسبیح کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہوا تو صحابہ کرام بڑے پریشان، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے دین کے ساتھ نہیں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ رسول خدا ہیں، جو فیصلہ کریں گے سر بتسلیم خم، ہم اسی طرح قبول کریں گے۔ اور پھر وہاں پر بشارت ہوئی کہ بھائی یہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ایک قدم پیچھے ہٹا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ وہ فتح مبین کیا ہے؟ فتح مکہ ہے، جب حضور علیہ السلام جو ہے فاتح بن کر، اور پھر یہ بھی بتاؤں حضرات گرامی کہ جب انسان فاتح بن کر کسی ملک کے اندر لوٹ کر آتا ہے، اور پھر بھی اسی سلطنت میں، اس ملک میں، اس شہر میں جہاں سے ظلماً اسے نکالا گیا ہو اور تکلیفیں دی گئی ہوں، بند کیا ہو، ناطقہ کیا ہو، کھانا پینا بند کیا ہو، تو انسانی مزاج اور انسانی طبیعت یہ کہتی ہے کہ اب میں چن چن کے بدلے لوں گا، انتقام، ایک ایک شخص کو گھر سے نکالوں گا اور گھر سے نکال کر اسے نشان عبرت بناؤں گا، اور جو کچھ میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کیا، میری بچیوں کے ساتھ کیا، میں ایک ایک آدمی کا انتقام اور بدلہ لوں گا، اس لیے کہ اب میں فاتح بن کے آ گیا ہوں، اور اب میرے دائیں بائیں لشکر جرار ہے۔ لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرما رہے ہیں حضور کا سر مبارک بار بار جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ فرمایا جب یہ ملوک، یہ بادشاہ فاتح بن کر کے بستیوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو خون خرابہ کر دیتے ہیں، اور سروں کے مینار بنا دیتے ہیں، اور سب لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر، حضور تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، بتوں سے پاک کیا مولا کائنات نے۔ حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا آئین بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ اچھا ہم فاتح بنتے ہیں تو ہم اپنے خاندان کو تلاش کرتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کدھر ہے، لیکن حضور جب فاتح بنے، قربان جائیں، حضور نے فرمایا اس مکے کی دھرتی پر، اس تپتی ریت پر احد احد کا نعرے لگانے والا اور کوڑے کھانے والا وہ میرا بلال کدھر ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، کفار دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے حسین و جمیل ہاشمی خوبصورت رنگوں والے موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اس حبشی نسل اپنے بلال دیوانے اور غلام کو یاد کر رہے ہیں کہ میرا بلال آئین بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ اس فتح کے موقع پر خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھے گا بلال، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، تکبیر کو بلند و بالا کرے گا۔ مولا کائنات نے بتوں سے پاک کیا، اذان دی گئی خانہ کعبہ کی چھت پر، حضور نے طواف فرمایا کہ جو دروازہ بند کر لے گا، فرمایا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر دیکھا سروں کو جھکائے کھڑے اکرمہ بن ابو جہل، وہ جو زندگی بھر حضور علیہ السلام سے دشمنی کرتا رہا، بدر کے اندر دیکھیں، احد کے اندر دیکھیں، غزوات کے اندر دیکھیں، اس کا مال، اس کا سارے کا سارا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل بھاگ رہا ہے، حضور نے فرمایا اس سے کہو بھاگے نہیں، اس کو بھی امان دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ سارے قریش آل مکہ کفار سر جھکائے کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ انت کریم وابن کریم، فرمایا آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں، آپ کے باپ دادا بھی کریم تھے، حضرت عبداللہ بھی کریم تھے، حضرت عبد المطلب بھی کریم تھے، آپ کا سارا سلسلہ نسب فرمایا کریم ہی کریم تھے، ہمیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے، ہمیں یہی امید ہے کہ آپ کرم ہی کرم فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کروں گا جو بات میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، تمہیں کوئی بھی ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔